اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، اس سے بالکل تھوڑا سا ملتا جلتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ صاحب حیثیت تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں اپنے پیسوں کو تجارت میں لگاتا ہوں اور خود اس ذمہ داری کو سنبھالتا ہوں تو یہ جو میرا کام ہے پڑھنا پڑھانا اور احادیث کی خدمت میں جو لگا ہوا ہوں اس میں خلل آئے گا۔ تو انہوں نے اپنا ایک پارٹنر تلاش کیا۔ ان کا جو پارٹنر تھا شریک تجارت، ایک موقع پر اس نے ایک بڑی رقم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تجارت کا ارادہ اس نے کیا کہ ہم فلاں تجارت کریں گے۔ وہ رقم لے کر وہ جا کر دوسرے شہر میں وہیں جا کر اس نے سکونت اختیار کر لی کہ اب یہیں رہنا ہے، نہ امام بخاری سے ملاقات ہوگی اور نہ پیسوں کا مطالبہ ہوگا۔ لوگوں نے امام بخاری سے کہا کہ اس شہر کا حاکم آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ کی شخصیت اس کی نظر میں مسلم ہے، اگر آپ خبر بھجوا دیں حاکم کے پاس تو آپ کے پیسے واپس کروا دے گا۔ تو ہم جیسے لوگ تو اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ موقع ملے تو اپنا کام نکالیں، اور بعد میں جو نتیجہ بس سامنے آتا ہے پھر اس سے چیختے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں اس حاکم سے مدد لینا نہیں چاہتا، آج میں اپنے معاملے میں اس سے مدد لوں گا، کل چل کر میرے دین کے معاملے میں وہ دخل اندازی کر سکتا ہے، اس لیے مجھے یہ منظور نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو گھلنا ملنا بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں ما لم یخالط السلطان، بادشاہ وقت کے ساتھ ارباب حکومت کے ساتھ گھلنے ملنے کی شکل نہ ہو، یہاں تو وہ شکل بھی نہیں ہے، وہ تو صرف اطلاع دینے تھی، ایک خط لکھنا تھا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اہل علم جب بادشاہوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ارباب حکومت کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، تو اپنے دین کا بالآخر وہ سودا کر ہی دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے آگے کیا فرمایا آپ نے، فَإِذَا خَالَتُ السُّلْطَانُ وَدَاخَلُ الدُّنْيَا، کہ جب یہ علماء ارباب حکومت کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں، ان سے میل جول ان کا بڑھ جائے، وداخل الدنیا، اور دنیاوی امور میں یہ زیادہ گھسنے لگیں، بلفظ دیگر اگر میں اس طرح کہوں کہ وہ عالم سے زیادہ سوشل ورکر نظر آنے لگیں، تو کیا فرمایا آپ نے، فقد خانوا الرسل، ایسے علماء نے رسولوں کے ساتھ خیانت کی۔ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی دین کی، شریعت کی حفاظت کی، اور انہوں نے اپنا طریقہ بدل لیا، انہوں نے رسولوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ لہذا اے لوگو فاحذروہم، تم ان سے بچنا، واعتزلوہم، اور ان سے الگ رہنا، وفی روایت واجتنبوہم، ایک روایت میں ہے تم ان سے الگ تھلگ رہنا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ اکبر کے دربار میں جو درباری علماء تھے انہوں نے کس طریقے سے اپنے دین کو بیچا اور اپنی حیثیت کو کھو دی، اب بالآخر وہ کتنا بڑا فتنہ بن گئے کہ انہی کے شہ پر اکبر نے دین الہی کو ایجاد کر لیا تھا۔ اور یہ تو ہر زمانے کا ہے، ہمارے زمانے میں بھی حال ہے۔ جو علماء حکومت کے اس طرح قریب ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ معتمد نہیں رہتے، چاہے وہ کتنے بھی ذہین و فتین ہوں، بڑی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتے ہوں، بظاہر شریعت کی بھی اچھی سمجھ رکھتے ہوں، لیکن یہ من جانب اللہ یہ بڑا عجیب فیصلہ ہوتا ہے کہ عوام کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ ساری قابلیتوں کے باوجود عوام ان کو تسلیم نہیں کرتی، اور بعد میں چل کر یہ امت کے لیے فتنہ بنتے ہیں۔ ان سے جو اعلان کروایا جائے اپنے ممبروں سے کر دیتے ہیں، اپنی مسجد سے اعلان کر دیتے ہیں۔
یہ اپنے عہدے کا اور اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہیں، بیان بازیاں کرتے ہیں، اور غرض یہ کہ حکومت کے باطل نظریات کے یہ ترجمان ہوتے ہیں۔ بات حکومت کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، اور عوام کو حکومت کی باتیں منظور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے حکومت کی خیانت، ارباب حکومت کے ظلم و ستم پر پردہ پوشی کا یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے علماء۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے نقل کر دوں جو بعض لوگوں سے سننے میں آتا ہے۔ ہمارے وہ اکابر جو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد سیاست سے الگ ہو گئے تھے، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے اس طرح کے رفقا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ حضرات ملک کی آزادی کے بعد بھی اگر حکومت کے عہدے قبول کر لیتے اور حکومت وقت سے جڑے ہوئے ہوتے تو آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں شاید یہ حالات نہ بنتے۔ جس طرح مولانا آزاد جڑے رہے اور بعض علماء جڑے رہے، ان کو بھی جڑ کر رہنا چاہیے تھا۔ اور ایسا کہنے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہمارے بعض علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ ان کو عہدے قبول کر لینا چاہیے تھا، کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ان علماء کا نظریہ ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے تھا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ان اکابر کو زیادہ بہتر معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا پتہ انہوں نے اپنے دین کے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا ہو، انہیں یہ لگا ہو کہ اگر ہم حکومت کے عہدوں سے اس طرح جڑے رہے تو ہمارا جو مقصد ہے امت کی دینی رہنمائی، اور امت دینی معاملے میں جو ہم پر اعتماد کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعتماد ٹوٹ جائے اور اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، تو یہ چیز پیش نظر ہوگی، یہ حدیث پیش نظر ہوگی۔ اس بنیاد پر انہوں نے الگ تھلگ رہنا پسند کیا۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات، تو کیا علماء سیاست سے نہ جڑیں؟ یہ سوال اٹھے گا یہاں پر۔ کیا علماء حکومت سے بالکل الگ تھلگ رہیں؟ اور کیا جو بھی عالم حکومت کے قریب گیا تو اس کی برائی کی جائے گی؟ اگر علماء اس طریقے سے حکومت کے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیں گے تو اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ سیاسی اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے کون رہنمائی کرے گا؟ دینی تقاضے تو علماء پورا کر دیں گے، دنیاوی تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ کیا سیاست اور دنیاوی امور کے لیے ہم فساق و فجار اپنے رہنما پہ بھروسہ کر لیں، جن کی زندگی قابل اطمینان نہیں، جن میں امانت داریت کوئی چیز نہیں، سچائی جن کی زندگی میں نہیں، خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں؟ تو کیا اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی کو ان جیسے رہنماؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ کیا علماء سیاست میں حصہ نہ لیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں۔ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ معلم یخالط السلطان، ارباب حکومت کے ساتھ وہ گھل مل نہ جائیں، لفظ پہ غور کیجئے۔ صرف ان سے تعلق رکھنا، اور وہ بھی امت کی دنیاوی رہنمائی کے لیے، سیاسی اعتبار سے دنیاوی رہنمائی کیسے کی جائے، اس خاطر تعلق رکھنا، اس کو گھل مل جانا، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ مکمل طور پر انہی میں گھل مل گئے۔ گھل مل جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، حکومت کے ہاں میں ہاں ملانا، وہ جو کہیں اس میں آمنا صدقنا کرنا، اور اسی پر امت کو اور اپنی عوام کو اسی پر کاربند کرنا کہ یہی صحیح ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اسے کہتے ہیں گھل مل جانا۔ ورنہ ارباب حکومت سے اس لیے تعلق رکھنا تاکہ ان سے اپنی بات منوائی جائے، جہاں تک ہو سکے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ مفکر اسلام حضرت اقدس علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی میٹنگوں میں دین سمجھ کر شرکت کیا کرتے تھے، یہ دین کا حصہ ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے ہمارے علماء جو ارباب حکومت سے جڑتے ہیں، اور وہ صرف اسی لیے تاکہ ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا، عوام الناس کا فائدہ ہو، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور اس حدیث میں یہ داخل نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے علمی اضافے کے لیے کہ حضرت اقدس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دین الہی کے خلاف کام کس طرح کیا تھا؟ کیا دور بیٹھ کر کوئی دعائیں کر رہے تھے؟ صرف تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور مسئلہ حل ہو گیا ہوگا؟ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے یہ مجاز کہ انسان کام نہ کرے، مصلی پہ بیٹھ جائے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے کہ اللہ ہم کچھ نہیں کریں گے، بس آپ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف یہ امید کرنا کہ ہم دعا مانگے اور حالات تبدیل ہو جائے، اس کا مطلب کیا نکلتا آپ جانتے ہیں؟ آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ دین کے خاطر کیا قربانی پیش کر سکتے ہو، اور آپ قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے نہیں ہم آپ سے مانگ لیے، بس آپ ہی کر دیے جو کرنا ہے۔ یہ ہوا کام سے جی چرانا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر بات ہے کہ کام سے جی تو نہیں چرایا ہوگا، کہ دعاؤں پر اکتفا کیا ہوگا اور حالات بدل گئے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار کیا تھا۔ اکبر کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر کے درباری تھے، اس کے وزراء، اس کے مصاحبین، ارباب حکومت، سب سے رابطہ کیا۔ میں پڑھ کے حیران رہ گیا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طرز تھا اصلاح کا۔ خط لکھا کہ دیکھیں بادشاہ وقت سے میری تو قربت نہیں ہے، آپ ان کے قریب رہتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے، آپ انہیں بتائیے، اس فتنے سے آگاہ کیجیے۔ غرض یہ کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور بیٹھ کر خطوط ان لوگوں کو لکھتے رہے جو جہانگیر کے وزراء اور مصاحبین میں سے تھے۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہی وزراء، یہی مصاحبین جو ارباب حکومت ہی کہہ لیجئے ان کو، یا بادشاہ وقت کے قریبی لوگ تھے، ان کی اصلاح کرتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں نے جہانگیر کو سمجھایا، بات جہانگیر کو سمجھ میں آ گئی اور جہانگیر نے توبہ کر لیا، دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ جہانگیر نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا تھا، قتل کا ارادہ تھا، لیکن جہانگیر کے بیٹے کے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور کہا او لڑکے، تیرے باپ نے میرے آدمی کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ بیٹا ایک خواب سن کے گھبرایا، فوراً جہانگیر کو جا کر نقل کیا، ابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جہانگیر کے اوپر اور بھی دباؤ چاروں طرف سے آیا تو اس نے قتل کا حکم منسوخ کر دیا، قید میں رکھا، پھر قید سے بھی رہا کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور پھر ہندوستان سے دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے علماء کے کام کرنے کا کہ اگر وہ ارباب حکومت سے میل جول اگر رکھتے ہیں تو پھر اسی نیت سے رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے اور ان سے کام لیا جائے اور امت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر علاقے سے متدین اور دیندار علماء کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو حضرات حکومت سے جڑے ہوئے ہیں ارباب حکومت سے رابطہ بڑھانا چاہیے، لیکن ہاں اس میں خیال کرنا ہوگا کہ ذرا بھی ایک پیسہ بھی اپنے نفع کے خاطر اور دنیائی مفاد کے خاطر ارباب حکومت کے سامنے بالکل زبان نہ کھولیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ مدرسے کی ذمہ دار ہیں تو اپنے مدرسے کی خاطر بھی زبان نہ کھولیں، آپ دوسرے مدرسوں کو نفع پہنچائیے، دوسرے کام ان سے لیجیے، جہاں اپنا آ جائے
وہاں بالکل آپ خاموشی اختیار کر لیں، اللہ کے حوالے کر دیں معاملہ، چونکہ آپ کو کام بڑا کرنا ہے۔ تو اس وقت علماء کا سیاست سے الگ رہنا یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ دیندار طبقے کو، اس طرح کے علماء کو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔